السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کے لیے بہت زیادہ سیڈ نیوز لے کے آیا ہوں۔ امید نہیں تھی کہ ایسی کوئی خبر آئے گی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا، لیکن خبر بہت زیادہ سیڈ ہے مسلمانوں میں۔ اور جس طرح یہودی اور دوسرے سازش کر رہے ہیں نا، ہم اس کا شکار بہت دیر سے ہوتے آ رہے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنے خلاف سازش کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ایک ڈرامہ کچھ لوگوں نے انجانے میں تو بنایا نہیں ہوگا، کیونکہ اب کوئی چھوٹا تو ہے نہیں، کوئی اتنی سمجھ بوجھ تو بچے تو ہیں نہیں۔ یہ سینی یہ جو آپ کے سامنے یہ اسکرین ریکارڈنگ چل رہی ہے، یہ اسی ڈرامے کی ہے جس میں اب لعنتی ڈرامہ ہے، کوئی لعنتی لوگ ہیں جنہوں نے یہ بنایا ہے، اور امام بارگاہ کا امام کی جو بارگاہ ہے، امام کا گھر اس کو مانتے ہیں، تو وہ نسبت دیتے ہیں جس طرح مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر مانتے ہیں اور نسبت دیتے ہیں، تو وہ امام کی بارگاہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور 12 امام جو ہیں۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ دکھایا گیا ہے نا ڈرامہ میں، تو یہ بہت بری چیز دکھائی گئی ہے۔ جو ٹریلر پہ بھی اسکرین ریکارڈنگ چل رہی ہے نا، ابھی دیکھی ہے میں نے، اس سے پہلے دیکھی بھی نہیں تھی، اور شکر ہے نہیں دیکھی تھی، لیکن ایک طرف سے یہ شکر ہے، ایک طرف سے یہ ایک بری بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اس طرح کرتے ہیں نا، اگر برائی کو نہ دکھائیں، نصرت باز بخاری بھی کہا جاتا ہے، اگر برائی کو اتنا یعنی پھیلاؤ نہ تاکہ وہ ختم ہو جائے، لیکن اس طرح یہ ہوگا ڈرامے میں ابھی میں نے دیکھے ہیں کہ لاکھوں میں ویوز آئے ہیں، اور ہم لعنت ڈالتے ہیں، ہم اس کی یعنی اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، ہم لعنت اس پہ ڈالتے ہیں۔ جو اردو فلکس چینل ہے اس پہ یہ ریلیز شاید ہو رہا ہے یا ہونے لگا، ٹریلر وغیرہ آیا، اور اردو فلکس چینل پہ ہم لعنت ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس ڈرامے بنانے والوں پہ بھی لعنت ڈالتے ہیں، اگر انہوں نے یہ جان بوجھ کے بنایا ہے، اور چانس بھی زیادہ یہی ہے کہ جان بوجھ کے ہی بنایا ہے، کیونکہ دوسرا کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا۔ اگر جان بوجھ کے نہیں بنایا تو یہ ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اٹھ رہی ہیں، باہر بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن باہر ابھی کم احتجاج کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ احتجاج ہو، کیونکہ ہم حق کے لیے نکلنا نا بی بی زہرا سلام اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ اپنے حق کے لیے نکلی تھی نا، وہ ہمیں سکھانے کے لیے نکلی تھی، وہ نہ کہ وہ چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے نکلی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے نکلیں، یہ ہمارا صرف نقصان نہیں ہے، یہ مولا حسین علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے ڈرامے میں۔ وہ بتا رہے ہیں، وہ سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ ذہن میں ڈال رہے ہیں، جو پہلے سے لوگوں کے کافی یہ ذہن میں یہی چیزیں چل رہی ہیں، اب وہ ایک ڈرامے کے ذریعے، یہ لوگوں کے ذریعے، یعنی آج کل تو یہ آپ کو جانتے ہیں کہ ڈرامے بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، اور جن میں افسوس ہے کہ شیعت بھی، یعنی شیعہ کی عورتیں اور سب کے ساتھ یہ بھی شامل ہیں۔ ایک بری بات ہے، بہت زیادہ بری بات ہے۔ ہم پہلے بھی اس کو سمجھتے تھے، روکنا چاہتے تھے، یعنی ڈرامے میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ ایک اسلام کے خلاف ہے، عمل بہت زیادہ گناہ کبیرہ میں۔ عام آپ کو پتہ ہے جو سٹوریاں چل رہی ہیں، ایک ہی سٹوری چل رہی ہے اس طرح کی کہ بس نامحرم کے تعلقات ہی دکھا رہے ہیں، اور اپنے ہی گھر والوں کو برا بتا رہے ہیں، برا دکھا رہے ہیں۔ اب یہ ویڈیو بنانا لازمی اس لیے ہو گیا تھا نا کہ اس کو نہ روکنا لازمی ہے، باہر نکلنا چاہیے، باہر نکلنا ضروری ہے۔ پہلے وہ بل آیا، وہ بھی شیعت کے خلاف، لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری، ان کی نسلوں میں علی سے، یعنی اسلام کے خلاف۔ صحیح بات، صحیح معنوں میں بات کریں تو یزید کو رضی اللہ کیوں کہیں بھائی؟ یزید پہ لعنت کیوں نہ ڈالیں؟ یا اور یزیدی کریکٹر جو اس کے پیچھے سے گزرے ہیں یا اس کے آگے آ رہے ہیں، کیوں لعنت نہ ڈالیں؟ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، قرآن پاک میں لعنت ہے، 40 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لعنت ڈالی ہوئی، ہم کیوں نہ ڈالیں؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں نا۔ تو اس کے علاوہ، بل کے علاوہ اب یہ دوسرا ایک ہے، تو اسلام کے خلاف ہے، لیکن سب بولیں گے نہیں، کیونکہ وہ جو فرقہ واریت ذہن میں پڑی ہوئی ہے نا، وہ نکلے گی نہیں جلدی، تو اس کے خلاف نکلنا چاہیے۔ یہ سارے آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ سارا وہی سین ہے، یزیدی کریکٹر سارا سامنے آ رہا ہے، تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے یار، کوئی سمجھنا چاہیے، یہ معاملہ بہت خراب ہو رہا ہے۔ اور یار بات سنو کہ سارے عالم اسلام کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف نکلو،
میں تو ان کو بھی کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بنایا یہ خود ہی بند کر دیں، کیونکہ یہ ایک فتنہ پرست ہے، فتنہ پرست ڈرامہ ہے۔ تو آپ نے یہ ایک بری چیز ہے، یہ صرف وہ جو کہتے ہیں ویوز لینے کے لیے، پیسے کی، دنیا کی لالچ کے لیے صرف فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، مولا حسین علیہ السلام بھی وہاں پہ ہوں گے، تو آپ کس طرح اپنا منہ اس طرح کا دکھائیں گے کہ آپ کے منہ پر اس طرح کے فتنہ پرست اور اس طرح کے گناہ کبیرہ آپ کے چہروں پہ، ماتھوں پہ ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ تو سارے عالم اسلام اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ بار بار کہتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام، فرقوں میں مت بٹو۔ یہ دین اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا، اس میں کئی عظیم قربانیاں شامل ہیں۔ لا الہ الا اللہ، وہ بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کی ہم کرتے ہیں۔ آج میری زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے؟ کیا ہمارا قرآن اور ان کا قرآن ایک نہیں؟ اسلام کو نکلنا چاہیے، اور کم از کم شیعہ تو اتنا رکھتی ہے نا، اتنی سوچ رکھتی ہے نا کہ باہر نکلیں، اس کو سمجھیں یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، صرف سوشل میڈیا پہ نہیں۔ سوشل میڈیا میں خوش ہوں، میں استعمال کر رہا تھا تو یہ سارے اس کے خلاف بول رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، بولنا بھی چاہیے اور بہت زیادہ بولنا چاہیے، اتنی تعداد میں بولنا چاہیے کہ یہ بند ہو جائے۔ صرف اپنی ذمہ داری اتنی نہیں پوری کرنی چاہیے کہ ہم نے صرف اس کے خلاف بولنا تھا اور ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس کو ہم نے بند کروانا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے اور چالیں جو ہو رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ ابھی جو یہ موجودہ طور پر یہ ڈرامے کی صورت میں یہ چال ہوئی ہے، یہ سازش ہوئی ہے، ہم نے اس کو بند کرنا ہے۔ تو ہم نے سب کو نکلنا چاہیے، اور تب تک سکون نہیں لینا چاہیے جب تک یہ بند نہ ہو جائے۔ اگر ہم اس طرح نہیں نہ کریں گے تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جانے ہیں۔ تو اس طرح معاملہ یہ دیکھیں، بس صرف یہی کمی رہ گئی تھی پاکستان میں۔ تم ساتھ کو مجالس اور جلوس وغیرہ دکھاؤ، ان کے مطلب سمجھاؤ۔ بے حیائی کو سر عام، کھلے عام، مذہب اسلام کے نام پر، دین کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے۔ کوئی کچھ بولنے والا نہیں، میڈیا بھی خاموش۔ کھلے عام عزاداری سید الشہداء، مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ میری تمام دیکھنے والوں سے، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، کسی بھی مسلک سے ہے، آپ سب نے اپنی غیرت کا ثبوت دینا ہے اس ڈرامہ کے خلاف۔ فرقہ عشق جو کہ ایک غلیظ ڈرامہ پاکستان میں ریلیز کیا جا رہا ہے، لانچ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف آپ لوگوں نے بھرپور آواز اٹھانی ہے۔ فرقہ عشق کے نام سے اس غلیظ ڈرامے میں شیعہ مقدسات کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، توہین کی گئی ہے، اور مذہب کو ڈھال بنا کے ایک غلیظ کھیل کو عشق کا نام دے کر اہل تشیع کے جذبات کو شدید مجروح کرنے کا سامان مہیا کیا گیا۔ اس غلیظ ڈرامے فرقہ عشق میں ایک شیعہ لڑکی اور سنی لڑکے کا پیار دکھا کر آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ مذہب اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ارے ایسے ڈرامے کی شوٹنگ عزاداری حسین میں کی گئی، جلوسوں میں کی گئی۔ ارے یہ کیا ہے؟ پیمرا کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ عزاداری حسین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عزاداری حسین کی توہین کی جا رہی ہے۔ آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ شیعہ لڑکیاں لڑکے مجلس کے بہانے، جلوس کے بہانے، سبیل کے بہانے ملنے آتے ہیں، ایسے غلط کاموں کو فروغ دیتے ہیں؟ ارے خوف خدا کرو، شرم کرو۔ آپ کو ایسی گھٹیا حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ایسا ڈرامہ بنانے والوں پر بھی لعنت، ایسا ڈرامہ لکھنے والوں پر بھی لعنت، ایسے ڈراموں میں ایکٹنگ کرنے والوں پر بھی لعنت۔ آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، چاہے شیعہ ہے یا سنی ہے، اس ڈرامے کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں، اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور ہر بندہ عدالت میں ایسے ڈرامے لکھنے والوں پر، ایسا ڈرامہ بنانے والوں پر کارروائی کرے، کیس دائر کرے۔ معاملہ ہوگا کہ فتنہ پرستی اور پھیلے گی،
سب اداروں کو میں یہ کہتا ہوں کہ یار بند کرو، یہ سارے معاملے نہ بند کرو. بہت زیادہ ٹائم گزر گیا یہ فتنہ پرست میں، یہ جاہلیت میں بہت زیادہ ٹائم گزر گیا، اب اور نہیں چلنا چاہیے. اور سب کو میں یہ یار کہتا ہوں کہ یار پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو نکلو، بند کرو. صرف ذمہ داری اپنی یہ نہیں ہے کہ صرف سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ اس کے خلاف کرو، باہر نکل کے پروٹیسٹ کرو. آپ کو نتیجہ دکھنا چاہیے صحیح طرح سے نا، کہ نتیجہ یہ ہو کہ یہ بند ہو. اگر بند نہ ہوا تو پھر یہ پروٹیسٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ وہی بات ہے کہ قرآن پاک کے صرف حروف پڑھ لیں، ثواب ملے گا، دیکھ لیں ثواب ملے گا، تو اس کو ملے گا کیا؟ کچھ ملنا بھی تو چاہیے. کتنے 14 صدیاں گزر گئی ہیں تو صرف ثواب کے چکر میں ہی ہم گھومی جا رہے ہیں. ہم کو نتیجہ ملنا چاہیے نا، نتیجہ ہونا چاہیے، رزلٹ ملنا چاہیے کسی اس چیز کا. کچھ تو رزلٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بند ہونا چاہیے، اور اس طرح کا بند ہونا چاہیے کہ دوبارہ اس کے خلاف اس طرح کی کوئی اسلام کے خلاف، کوئی شیعت کے خلاف یا کسی بھی فرقے کے خلاف یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی مسلک کے خلاف. یہ صرف فتنہ پرستی کو روکنے کے لیے کہہ رہا ہوں. باقی تو قرآن پاک میں ظاہر ہے فرقہ واریت میں نہ پھیلو، اکٹھے ہو جاؤ. میں اکٹھے کرنے کے لیے یار کہہ رہا ہوں، آپ کو اکٹھے کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ اکٹھے نکلو، باہر نکلو. کیا مسئلہ ہے؟ یہ حق پہ ہو نا آپ، تو آپ نکلتے کیوں نہیں؟ یہ بری چیز آپ کو دکھا رہے ہیں، اور دکھا کیا رہے ہیں؟ یہ جو آپ کے سامنے بھی ویڈیو آئی تھی یا ابھی بھی شاید آ رہی ہے کہ وہ شیعہ ایک لڑکی ہے اور لڑکا ایک سنی ہے. تو بظاہر وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ یعنی اس طرح معاملہ وہ خود اس طرح کر سکتے ہیں کہ یعنی ایک جواز پیش کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی فتنہ پرستی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو حالانکہ مقصد وہ سامنے دکھ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی مقصد سامنے نہیں دکھ رہا. اور معاملہ کیا ہوا ہے کہ ایک شیعہ لڑکی دکھائی گئی ہے اور امام بارگاہ کا استعمال کیا گیا ہے، علم، تعزیہ، جلوس وغیرہ سب ریئلی استعمال ہوئے ہیں. یہ جو بھی میرا خیال ہے 20 سفر کے نکلے تھے شاید وہ تب کیوں، تو انہوں نے تو شاید اجازت اس لیے دی ہوگی کہ پروموٹ ہو رہی ہے، کہ ایک اچھی چیز پروموٹ ہو رہی ہے. مولا حسین علیہ السلام کا جلوس ہے، مولا حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، تو وہ کیمرے کے ذریعے آگے، اگر ڈرامے کا بھی پتہ ہو تو ڈرامے کے ذریعے آگے پھیلے گا. لیکن مقصد تو اب سامنے آ رہا ہے نا کہ یہ معاملہ سارا کیا ہے. تو ہم نکلنا چاہیے یار، تو سمجھنا چاہیے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ ایک شیعہ لڑکی دکھائی گئی ہے اور ایک سنی لڑکا دکھایا گیا ہے، اور دونوں کو آپس میں وہی نامحرم کے تعلقات میں پہلے سے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ عشق محبت والے چکر میں پڑ گئے ہیں. لعنت ہو آج ہی محبت پہ، اور عشق حقیقی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی. یہ ویسے بھی ابھی میں دوسری طرف پھر نکل رہا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، تو چھوٹا سا پیغام ایک دینا تھا بس، اس لیے کہ یہ دکھایا یہ گیا ہے کہ شیعہ لڑکی ہے، ایک سنی لڑکا ہے، وہ یہی نامحرم والے تعلقات میں پڑ گئے ہیں. تو پڑ گئے ہیں، اور آگے اور کیا چیز ہے جو اور زیادہ بری چیز ہے، ایک کہ بہت زیادہ بری چیز ہے. ابھی تو صرف ٹریلر جاری ہوا ہے، ابھی وہ ایپیسوڈ نہیں آئے، تو اس میں بہت زیادہ آگے بھی جا کے نا بہت زیادہ غلط چیزیں دکھائی جائیں گی جو ابھی دکھ رہا ہے، اور کریں گے ایسا، رکنے نہیں والے، کیونکہ ہم نے تو باہر نکلنا نہیں ہے. تو کر کیا رہے ہیں کہ جو شیعہ لڑکی کا باپ ہے نا، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ سنی لڑکے کو جلوسوں میں لے کے آؤ، اس کو مجلس میں لے کے آؤ، اور وہ سارا بتاؤ، اسے سکھاؤ. یعنی وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم کروا رہے ہیں خود ایک لڑکیوں کو اس طرح معاملے میں پھنسا کے، اس طرح یعنی بیچ کے، نامحرم والے تعلقات میں پڑوا کے. تو کر کیا رہے ہیں کہ یعنی وہ جس طرح ابھی زبانیں استعمال ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کہہ کے ایک لڑکے کو پھنسا کے تو وہ شیعہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ جو دوسرے استعمال کریں گے، وہ جو غیر شیعہ یا اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اس طرح کی زبانیں استعمال کریں گے اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد، اور زیادہ پہلے بھی ہوتی ہیں اور زیادہ بھی استعمال کریں گے. تو وہ شیعہ لڑکی کا باپ یہ کہہ رہا ہے، اور سنی لڑکے کا باپ اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ جلوسوں وغیرہ میں جانے کی. تو یہ سامنے سارا معاملہ وہی دکھا رہے ہیں آپ کو، سامنے سارا کچھ دکھ جائے گا. جب تک ہمیں ڈرامے کو بند نہ کروایا تو یہ سارا معاملہ ایسے خراب ہوتا رہے گا.
تو یار باہر نکلو یار، اس ڈرامے کو روکو، گھروں سے باہر نکلو، احتجاج کرو۔ بی بی زہرا سلام اللہ نے اپنے حق میں لڑنا سکھایا ہے، مولا حسین علیہ السلام نے لڑنا سکھایا ہے۔ تو جن لوگوں نے ہمیں سکھایا نا، جن ہستیوں نے ہمیں سکھایا، تب بھی نہ نکلے نا، تو یار کچھ نہیں کیا۔ اگر پھر بھی اگر ایسا مجھے پتہ ہے ہونا کیا ہے کہ نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، ایپیسوڈ بھی سارے ہو جانے ہیں، ڈرامہ ختم ہو جانا ہے، سارے ایپیسوڈ آ جانے ہیں اور لاکھوں میں ویوز ہونے ہیں، تو مسئلہ اور یہ ہونا ہے کہ ان کی کمائی بھی ہو جانی ہے۔ اور جو شیعہ عورتیں ہیں انہوں نے بھی نہیں سمجھنا، انہوں نے بیٹھ کے وہی ڈرامے دیکھنے ہیں اور سارے گھر والوں نے بیٹھ کے دیکھنے ہیں، اور اپنے ہی خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس میں خود حصہ ڈالنا ہے، تو یہ معاملہ بہت خراب ہو جانا ہے، نکلنا چاہیے۔ حیدر کرار خدا کا دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن، ابن مرجانہ ہو ملزم ہو یا شمر جوشن، عرش اور فرش پہ دوزخ کا یہی ہے ایندھن، لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری، ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری، لعنت اللہ علی حقائق لا علی، لعنت اللہ